بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار، مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ میں ہوں سائم ولاگر، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چند ایک باتیں جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ باتیں یہ ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ کسی کی بھی ویڈیوز پہ جو کمنٹس کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں اور یہ اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اصلاح کریں گے ہماری تو ہم اپنی ویڈیو کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں کا جو بھرپور تعاون ہمیں ملتا ہے، اسی تعاون کے تحت ہم جو ہے مزید اچھے اور کنٹینٹ اچھی جگہوں پہ ہم جا کر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور بناتے ہیں۔ اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورز کو، اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اچھے سے اچھا مواد جو ہے وہ پرووائڈ کریں، تاکہ جو بات ہم انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ پائیں اور میں سمجھا پاؤں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کی بات سمجھ آ جاتی ہے اور جو سمجھا پاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر جو آپ کے کمنٹس آتے ہیں اچھے، اس سے انسان اور اس کا دل جو ہے وہ باغ ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے ذہن میں اور اچھے خیالات آتے ہیں، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں مزید اچھی جگہوں پہ جا کر ویڈیوز کو اپلوڈ کروں، بناؤں اور اپنے ویورز تک اسے پہنچاؤں۔ تو آج جو ہماری کہانی ہے بہت زیادہ سبق آمیز ہے اور بہت اچھی ہے۔ ڈیفینیٹلی ساری کہانیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری سبق آمیز ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگتی ہوں گے، لیکن ڈیفینیٹلی مجھے تو بہت اچھی لگتی ہیں، کیونکہ مجھے وہ کہانیوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ان کہانیوں کی بدولت انسان کے اندر اپنا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ چیزیں کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو پھر نا وہ چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر جو ہے نا پیوست ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہماری وہ چیزیں جو میموری جو ہماری لاس ہو چکی ہوتی ہے، وہ ہماری میموری ریکال ہو جاتی ہے۔ کیونکہ سبق آمیز چیزیں جو ہیں ہم ان سے ویسے ہی کوسوں دور میل ہیں۔ اس وجہ سے جب ہم یہ کہانیاں دوبارہ سے اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کا بھرپور تعاون ملتا ہے، اور مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اچھے سے اچھا، مزید اس سے بھی اچھے کانٹینٹ آپ کے لیے لے کر آؤں، تاکہ جو میری بات ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائے اور آپ سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور کیا سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں خود کیا سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف ویڈیوز آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیوز میرے اپنے لیے بھی ہیں اور میرے تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن اگر میں ٹاپک بتا دوں تو پھر سبق کا جو خلاصہ ہے وہ پہلے ہی آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی کہانی سٹارٹ کرتا ہوں، اور آپ اس کہانی کو آپ سنیں اور ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، اور ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ ایک ریاست میں ایک بادشاہ جو تھا، اس نے اپنے رایا، اپنے جو اس کے غلام تھے، اس نے محل میں ایک اعلان کروا دیا۔ اور اس نے اعلان کیا کروایا؟ اس نے اعلان یہ کروایا کہ کل صبح جب محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے تو جو بھی شخص وہاں پہلے اندر داخل ہوگا اور وہ وہاں کی جو چیزیں ہیں، وہ جو ان چیزوں کو جو پہلے چھوئے گا وہ اس کی ہو جائیں گی۔ تو لوگوں نے سنا، وہاں پہ جو محل کے اندر جو اس کے دربان تھے، اس کے کنیزائیں تھیں، مطلب جو ہوتا ہے محل کے اندر جتنے بھی افراد ہو، ان کے جو بھی نوکر چاکر جو بھی ہیں ایکس وائی زیڈ، تو وہ سب، اور باقی جو لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، کیونکہ آنا جانا درباروں میں، محلوں میں لگا رہتا تھا پرانے وقتوں کے زمانے میں، تو وہاں کے جو موجودہ لوگ جو تھے، انہوں نے یہ جب اعلان سنا تو وہ بڑے تجسس میں رہے، اور پھر کسی نے بڑے خیالات سوچنا شروع کر دیے، کیونکہ یہ ہوتا ہے تجسس کہ یار ہم کوئی چیز، کوئی کہتا ہے کہ یار یہ چیز اگر آپ نے اسے اٹھا لیا تو یہ آپ کی، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح، اور پھر سوچتے ہیں کہ یار میں تو یہ چیز اٹھاؤں گا، میں یہ، تو ہوا یہ کہ لوگ جو ہے مختلف باتیں کرنے لگے۔ کسی نے سوچا کہ میں سونے پہ ہاتھ لگاؤں گا، کسی نے کہا میں چاندی پہ ہاتھ لگاؤں گا، کسی نے کہا گھوڑے پہ ہاتھ لگاؤں گا، کسی نے کہا میں جو ہے وہ آپ کا دودھ دینے والی گائے پہ ہاتھ لگا لوں گا، اسے چھو لوں گا۔ تو طرح طرح کے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں ایک دوسرے سے وہ کرتے رہے،
اور ذہن میں ایک اپنا خاکہ بناتے رہے، اسٹرکچر بناتے رہے کہ بھئی کل صبح جب ہم آئیں گے تو ہم نے یہاں پہ ہم نے اس چیز کو چھونا ہے، اس چیز کو ہم نے ہاتھ لگانا ہے، تاکہ وہ ہماری ملکیت بن جائے۔ تو جیسے ہی وہ دن گزرا اور صبح جیسے ہی دربار کا مرکزی محل کا جو مرکزی دروازہ ہے وہ جب کھولا گیا تو لوگ بڑے تجسس میں انتظار میں تھے، اور جیسے ہی وہ دروازہ کھلا تو لوگ اندر کی طرف آئے، اور جیسے ہی آتے ہی انہوں نے مختلف چیزوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا، چھونا شروع کر دیا۔ کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھ دیا، تو کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھ دیا، تو کسی نے گھوڑوں پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے گائے پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے مختلف طرح کی چیزوں پہ، اور ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ تو بادشاہ سلامت جو ہے اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، اور وہ بھیڑ دیکھ رہا تھا۔ اس بھیڑ میں لوگ کس طرح سے گہما گہمی میں، بھاگ دوڑ میں، کوئی کہاں سے جا کے کسی چیز کو چھو رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے۔ تو اس بھیڑ کے دوران بادشاہ سلامت کی نظر ایک بزرگ پر پڑی۔ ایک ادھیڑ عمر تھا، یعنی کہ بزرگ بھی کہہ لیں، یا نہ وہ بزرگ تھے نہ ہی وہ بچے تھے، مطلب ایک ادھیڑ عمر جو ہوتی ہے، ایک درمیانی جو عمر کا تھا بندہ۔ اسے دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بادشاہ سلامت کی طرف آ رہا تھا۔ تو جیسے ہی وہ بادشاہ سلامت کی طرف پہنچا، جیسے ہی پہنچنے کے بعد اس نے بادشاہ سلامت کو چھو لیا۔ تو چھونے کے بعد، کیونکہ بادشاہ سلامت نے تو اعلان کیا تھا کہ محل کے اندر جو بھی چیز ہے جو اس کو چھوئے گا وہ اس کی ہو جائے گی، تو اس بندے نے آگے بادشاہ سلامت کو چھوا اور اس کے تخت کو چھوا۔ تو اس طرح سے بادشاہ بھی اس کا ہوا، اور بادشاہ کی بنائی ہوئی جتنی بھی اس محل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کی ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دنا یہ لکھتے ہیں کہ اگر جس طرح سے وہ لوگ بادشاہ کی چیزوں پہ ٹوٹ پڑے اور ہاتھ لگانے لگ گئے کہ وہ ان کی ملکیت ہو گئی، اور اسی طرح وہ جو بندہ تھا اس نے ان سب چیزوں کو چھوڑنے کے بعد سب سے پہلے اس بنانے والے کو چھوا، بادشاہ کو چھوا جا کے، کیونکہ وہ چیزیں بادشاہ نے بنائی تھی، تو اس نے بادشاہ کو جا کے چھوا، تو وہ جو بادشاہ کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اس بندے کی ہو گئی۔ تو دنا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ بھی اس چیز کو یہ کر لیں کہ اس دنیا کو بنانے والے مالک کو ہم پہچان لیں، ہم اس مالک کی طرف چلے جائیں، اور وہ ہمیں ہر روز ہمیں وہ موقع دیتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ غلطیاں کرتے ہیں، ہم ہر روز غلطیاں کرتے ہیں، ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ ٹوٹتے ہیں، ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ ہاتھ لگتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، ہم نے اور آپ نے، کہ جو بنانے والا مالک ہے اگر ہم اسے پا لیں تو اس کی بنائی ہوئی چیزیں بھی ہماری آٹومیٹلی ہماری ہو جائیں گی۔ تو دوستو، اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اس مالک کائنات جس نے یہ دنیا میں ساری چیزیں بنائی ہیں، ہم سب سے پہلے ہمیں اسے پانا ہے۔ اسے پائیں گے تو یہ تمام دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمارے سامنے ہوں گی، لیکن اگر ہم انہی کے پیچھے رہیں گے اور اس کے بنانے والے کو چھوڑ دیں گے تو ہم ان نعمتوں سے بھی چلے جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے آپ بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ نے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے رب کو منائیں، اپنے رب، اپنے بنانے والی جو یہ تمام چیزیں بنانے والی جو مالک ہے اس کو پہچانیں، اس کے پاس جائیں، اس کو حاصل کریں۔ اگر ہم جب اللہ کو حاصل کر لیں گے، اللہ کو پا لیں گے، اور اللہ کو پانے کا کیا موقع، اللہ ہمیں کیا موقع دیتا ہے؟ اللہ ہمیں نماز دیتا ہے، اللہ ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کی چغلی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں پہ جملے نہیں کسنے چاہیے۔ اکثر ہمارے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی میں کلیشز ہو جاتے ہیں، جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں، تو پھر پیٹ پیچھے وہ اس کی برائیاں کرتے ہیں۔ تو خدا را آپ نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا تو آپ اس کی برائیاں تو مت کریں، اگر آپ اس کو اچھائی نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی مت کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہے، یہ چیزیں ہمیں ان ساری تمام نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے مالک کو راضی کریں اور اپنے مالک کو حاصل کریں، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ہمیں میسر ہوں گی۔ اور اگر ہم اسے بھول جائیں گے اور ہم اپنی دنیا کی چیزوں میں لگ جائیں گے، ہم جتنا اس چیز کے پیچھے بھاگیں گے وہ چیز ہم سے اتنی دور جائے گی۔ اس بات کو آپ اور ہم بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، اور ہمارے ملک کا یہ سب سے بڑا المیہ یہی ہے، اور ہماری عوام کا یہ المیہ بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم ارد گرد ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی حاصل کر لیں، وہ بھی حاصل کر لیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اللہ کو حاصل کر لیں، اللہ کے حضور جھک جائیں،
اس میں آپ اور میں خود بھی شامل ہوں، میں کسی کو بھی نہیں کہتا، لیکن اس میں خود بھی شامل ہوں۔ ہم تمام ایسے لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، انہیں دنیا میں صرف چیزیں چاہیے۔ ارے خدا کے بندو، اگر دنیا میں ہمیں یہ صرف چیزیں ہی ہم نے رہنی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرو۔ اللہ ہمیں سب چیزیں دیتا ہے، دینا بھی اسی نہیں ہے، لینا بھی اسی نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھول بیٹھے ہیں۔ بس ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا میں اتنے مہر ہو چکے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ چیزیں ضروریات ہیں، لیکن اس کو اتنا ضروریات نہ بنائیں کہ آپ اس سے اللہ کو بھول جائیں۔ اللہ کو یاد رکھیں، اپنی چیزوں کو بھی یاد رکھیں، لیکن ایک طرف نہ ہو جائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس کہانی کا خلاصہ اور سبق آپ کو بہت اچھے سے جو ہے مورل وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو مجھے اجازت دیں، وعلیکم السلام، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حفظ و امان ہو، اللہ حافظ۔